بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عید الاضحیٰ کا موقع ہے اور اس موقع پہ ہر سال قربانی کے جانوروں کے بارے میں کچھ مسائل زیر بحث آتے ہیں۔ چند سالوں سے جو ایک بڑا مسئلہ اور بالخصوص اہل حدیث علماء کے درمیان زیر بحث ہے وہ بھینس کی قربانی کا مسئلہ ہے۔ علماء کرام اس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہتے ہیں، دلائل اپنے جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں۔ تو اس مسئلہ میں جو میری معلومات ہیں، جو میں مناسب اور بہتر سمجھتا ہوں، اس کا اظہار کرنا میں نے ضروری سمجھا اور میں اس کی وضاحت جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ قربانی کا شرعی حکم جس لفظ کے ساتھ منسلک ہے وہ بقرہ ہے، اور بقرہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ پنجابی اور پاکستانی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ علمی طور پہ جو اصل بات ہے وہ یہی ہے کہ شریعت نے اپنا کوئی بھی حکم جس عربی لفظ کے ساتھ منسلک کیا ہے اور اس لفظ کی لغوی دلالت میں شریعت نے اپنے معانی کا اضافہ نہیں کیا، اس لفظ کے معنی کی وہی وسعت مراد ہوگی، مراد لی جائے گی جو عربوں کے ہاں مراد لی جاتی ہے، عربی لغت میں ہے، اور عرب اس کا جو معنی لیتے ہیں۔ عربی لغت میں بھی یہ بات واضح ہے اور عربوں کے ہاں بھی یہ بات معروف ہے کہ بقرہ کا لفظ جس جانور کو ہم پاکستانی یا پنجابی گائے کہتے ہیں وہاں تک محدود نہیں ہے۔ اس میں جتنے بھی لغت کی کتابیں ہیں وہ ساری اس پہ واضح ہیں، فقہی کتابوں میں اس کی وضاحت جو ہے نا وہ موجود ہے۔ لہٰذا چونکہ لفظ عربی ہے، شریعت نے اس کی حقیقت میں کوئی اضافہ اپنی طرف سے نہیں کیا۔ ہم پابند ہیں کہ ہم شرعی طور پہ پابند ہیں، اخلاقی طور پہ پابند ہیں کہ ہم عربوں سے پوچھیں کہ بھائی آپ لوگ بقرہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو وہ بقرہ کہتے ہیں وہی بقرہ مراد لینا ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ اب عربوں کے ہاں جو کچھ ہے، جس طرح کہ عربی لغت بھی ہے، عرب لوگ بھی ہیں، وہ بقرہ کو اس میں جنس کے طور پہ استعمال کر کے جس کو ہم بھینس کہتے ہیں، یہ بھینس بھی اسی بقرہ کا ہی وہ حصہ ہے اور اسی کی ہی دلالت کے اندر شامل ہے۔ اور کہیں عربوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ جو گائے جس جانور کو پاکستانی گائے کہتے ہیں وہ تو حقیقی بقرہ ہے، اور جس کو پاکستانی بھینس کہتے ہیں وہ ہمارے نزدیک بقرہ کے اندر داخل تو ہے لیکن حقیقی نہیں ہے، مجازی ہے۔ ایسی بھی کوئی وضاحت جو ہے وہ عربوں کے ہاں موجود نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب ہم پہ کیا فرض ہے؟ کیا ہمارا یہ حق ہے کہ ہم کسی بھی عربی لفظ کو جس کے ساتھ شرعی حکم منسلک ہے اس کو اس لفظ کا جو معنی جتنی وسعت میں عربی زبان میں موجود ہے ہم اس کو گھٹانے کی کوشش کریں؟ کیا ہمیں یہ حق ہے؟ میرے خیال میں بالکل یہ حق نہیں۔ اس لیے مختصر بات، عرب لوگ بقرہ سے جس کو ہم گائے کہتے ہیں وہ بھی ان کے ہاں بقرہ ہے، اور جس کو ہم بھینس کہتے ہیں وہ بھی ان کے ہاں بقرہ ہی ہے۔
اس کو وہ بکرا کہتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور اس کی قربانی بھی کرتے ہیں۔ جتنے بھی عرب ممالک جن میں گائے پائی جاتی ہے کثرت سے، سارے عرب ممالک وہاں بھینس کی قربانی کے قائل ہیں۔ سب سے بڑا ملک، زرعی ملک جہاں یہ سارے جانور پائے جاتے ہیں، مصر ہے۔ مصر میں بالاتفاق جس کو ہم بھینس کہتے ہیں یہ ان کے ہاں بکرا ہی ہے، اور کوئی اختلاف اور نزاع مذہبی طور پہ وہاں نہیں ہے کہ جس کو پاکستانی گائے کہتے ہیں اس کی قربانی جائز ہے اور جس کو پاکستانی بھینس کہتے ہیں اس کی قربانی نہیں کرنا، بلکہ پورے ملک میں وسیع پیمانے پہ بھینس کی قربانی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ میرا بڑا گہرا تعلق ہے مصر سے، علماء سے تعلق ہے۔ عراق کے اندر بھی صورت یہ ہے کہ یہ بہت نایاب ہے، جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح جو مغرب کے ممالک ہیں، حتیٰ کہ مراکش میں موریتانیہ تک، یہ الگ بات ہے کہ وہاں پائی بہت کم جاتی ہے، لیکن جواز میں اختلاف کوئی نہیں ہے۔ سب اس کے جواز کے جو ہے نا وہ قائل ہیں کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو یہ قربانی ٹھیک ہے، اس کو بکرا کے لفظ کے اندر ہی وہ داخل سمجھ کے اس کے جواز کے جو ہے نا وہ قائل ہیں۔ تو یہ تو ایک حقیقت ہے اس کے بارے میں جس کو میرے خیال میں تسلیم کرنا چاہیے، ضروری ہے۔ اب یہاں جو بحثیں عموماً پڑھنے کو ملتی ہیں، جو علماء کرام حضرات اس کے عدم جواز کے قائل ہیں، وہ اس طرح کی گفتگو ذرا کرتے ہیں کہ جی دیکھو گائے میں اور بھینس میں جو ہے نا وہ فرق ہے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید جو بھینس کی قربانی کا قائل ہے وہ شاید گائے پہ قیاس کر کے کر رہا ہے۔ بھئی کوئی قیاس نہیں کر رہا، یہ بکرا کا عربی لفظ کا اندر کا ذاتی دلالت ہے اس کی، جس کو ہم بھینس کہتے ہیں۔ پھر ایک یہ سوال جو ہے وہ ابھرتا ہے کہ ٹھیک ہے عرب لوگ پھر اس کو جاموس کہتے ہیں، یعنی انہوں نے نام میں بھی جو ہے نا وہ فرق کیا ہوا ہے، بکرا اور جس کو ہم بھینس کہتے ہیں اس کو وہ جاموس کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی جو اہل اللغہ ہیں انہوں نے وضاحت کر دی ہوئی ہے کہ ہم اس کو جس کو آپ لوگ بھینس کہتے ہیں ہم اس کو جو ہے نا وہ جاموس کیوں کہتے ہیں۔ لغت کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ یہ لفظ اصل میں یہ لفظ بھی عربوں کا نہیں ہے، اس لفظ کی اصل گاؤ میش ہے۔ گاؤ میش فارسی لفظ ہے، فارسیوں نے جس کو ہم بھینس کہتے ہیں اس کو گاؤ میش کہہ دیا۔ عربوں کے ہاں اب بالتداخل اب فارسی، عربی اور دوسرے قبائل اور قومیں جو ہے نا وہ مختلط ہوتی رہتی ہیں، بہت سارے نام ہیں جو قوموں کے اختلاط سے جو ہے نا وہ ان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے، نئی پروان جو ہے نا وہ ملتی ہے اور نئے وہ لفظ بدلتے رہتے ہیں۔ جب سے پاکستانی جو ہیں اور اردو بولنے والے لوگ عرب جانے لگے ہیں، بہت سارے ہمارے لفظ جو ہے نا وہ عربی لغت میں عامی لغت جو ہے اس میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو اب انہوں نے اس کو جو ہے وہ گاؤں میں سے جاموس، ان کا اپنا نطق ہے، لہجہ ہے، اس کے مطابق انہوں نے جاموس کہا۔ اب یہاں یہ سوال ہے کہ کیا جب سے عربوں کے ہاں بھینس جس کو ہم بھینس کہتے ہیں وہ وہاں ان کے ہاں پہنچی ہے تو وہ جاموس کا لفظ ساتھ لے کے ان کے ہاں پہنچی ہے، یہ پہلے سے موجود تھی؟ چلو بعد میں اس کا نام جو ہے نا وہ ایک عوامی طور پہ عامی لہجے میں جو ہے نا وہ شروع ہوا، اگر تو یہ لفظ بعد میں شروع ہوا ہے تو پھر بھی حقیقت کیا ہوئی؟ پھر نام الگ ہو جانے سے کیا فرق پڑا اصل دلالت پہ کہ بکرا کے اندر جو ہے نا وہ اب بھینس بکرا کی دلالت سے جو ہے نا وہ نکل گئی ہے؟ نہیں، بھینس جو ہے وہ بکرا کی دلالت کے اندر عربوں کے ہاں تھی، ہے، رہے گی، نام جتنے جی چاہے آپ جو ہے نا وہ بدل لیں۔ تو ایک تو یہ اس کی جو ہے نا وہ پوزیشن ہے کہ نام انہوں نے الگ کیوں رکھ لیا؟ انہوں نے نہیں رکھا، وہ رکھایا کہیں سے مل گیا، انہوں نے بگاڑ کے وہ بولنا شروع کر دیا، یہ کیا انہوں نے۔
اس کے علاوہ جو دلائل عموماً دیے جاتے ہیں کہ دیکھیے جی سنت سے ثابت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ قربانی نہیں کی ہے، ثابت نہیں ہے۔ بھائی قربانی نہ کرنا تو ثابت ہے، لیکن اس کو آپ بقرہ کی دلالت سے نکالیں یہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو جانور میسر تھے، آج بھی وہاں پہ بھینس کا جو ہے نا وہ کوئی تصور نہیں ہے۔ مکہ مدینہ ان علاقوں میں خشک علاقے ہیں، پانی والے نہیں ہیں، تو یہاں گائے بھی جو ہے نا وہ بڑی کم جو ہے نا وہ ملتی ہے، تو جہاں ناپید ہے، کم ہے، وہاں کا مسئلہ جو ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اب اس کو دلیل یہ بنانا، ہاں اگر شریعت سے یہ ثابت کرنا ہے کہ بھینس کی قربانی نہیں ہے، تو پھر جو ہے نا یہ وضاحت ہونا شارع کی طرف سے ضروری تھی کہ یہ جو بقرہ کا لفظ ہے، اس بقرہ کی دلالت میں پاکستانی جس جانور کو گائے کہتے ہیں اسی کی ہی قربانی ہوگی، پاکستانی جس کو بھینس کہتے ہیں وہ اس کی قربانی سے باہر ہے، تو پھر تو بڑی واضح بات ہے، نص موجود ہے کہ جی بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب حالت یہ ہے کہ بقرہ کا لفظ جو ہے وہ بھینس اور جس کو ہم گائے کہتے ہیں دونوں کو شامل ہے، برابر شامل ہے، اس میں جو ہے نا وہ کوئی حقیقت اور مجاز کی بھی بحث نہیں ہے، اور عرب لوگ اس کی قربانی کرتے بھی ہیں، اس کو بقرہ کی دلالت میں سمجھتے بھی ہیں۔ ہمیں کیا ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو باہر نکال کے بیٹھ جائیں بھائی، یہ بڑی سوچنے والی جو ہے نا وہ بات ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے جو جانور قربانی کے ہیں، ان میں کہا جاتا ہے جی اس میں اونٹ ہے، بکر ہے، اس میں جو ہے نا وہ زان ہے اور معز ہے۔ اب یہی کیس بھی عین ہی زان کے لفظ کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ منسلک ہے۔ زان کس کو کہتے ہیں؟ دمبے کی قربانی کو ہم اہل حدیث جائز سمجھتے ہیں، کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیا دلیل ہے؟ کیا لفظ ہے ہمارے پاس دمبے کے لیے عربی زبان میں؟ لفظ تو زان ہے۔ زان کا ترجمہ ہم بھیڑ کرتے ہیں۔ اب بھیڑ کو بھی ہم نے زان کی دلالت میں شامل کر لیا، دمبے کو بھی ہم نے شامل کر لیا، یہاں سب جو ہے وہ چل رہا ہے۔ بقرہ کے اندر جو ہے نا ہم نے بھینس کو نکال کے باہر بٹھا دیے۔ دونوں لفظوں کی دلالت اپنے مدلول پہ ایک ہی طرح کی ہے۔ ہمارے معاشرہ میں کیا بھیڑ اور دمبا ایک ہی تصور ہوتے ہیں؟ جب بھیڑ کہا جائے تو دمبا مراد ہوتا ہے، دمبا کہا جائے تو بھیڑ مراد ہوتی ہے؟ یہ بھی نہیں ہوتی۔ جیسے گائے ہم کہتے ہیں تو بھینس مراد نہیں ہے، بھینس کہتے ہیں تو گائے مراد نہیں۔ یہ ہمارا اپنا عرف ہے، یہ ہمارا پاکستانیوں پنجابیوں کا جو ہے نا وہ عرف ہے بھائی۔ جو عربوں کا عرف ہے اس میں یہ دونوں شامل ہیں۔ جب زان کہیں گے اس میں بھیڑ بھی آئے گی، اس میں جو ہے نا وہ دمبا بھی آئے گا۔ اب زان کی جو دلالت ہے دمبے پہ یا بھیڑ پہ، اس کا بھی پس منظر کیا ہے؟ یہ جو جانور ہیں، بھیڑ ہے، دمبا ہے، بکری قسم کی جو چیزیں ہیں، اس میں اصل میں لغت عربی میں دو لفظ وضع ہیں، ایک زان کا اور ایک معز کا، اور وہ دمبے بھیڑ کی بنیاد پہ نہیں ہے، وہ ان جانوروں کے بال باریک ہونے یا موٹے ہونے کے لحاظ سے۔ اب لوگوں اٹھا کے دیکھ لیجیے، زان وہ کس کو کہیں گے؟ زان وہ اس کو کہیں گے کہ جس کے بال جو ہیں وہ صوف کی طرح، باریک بال، صوف، یہ زان ہے۔ اب دمبے کا بھی یہی حال ہوتا ہے، وہ بھی زان میں شامل ہو گیا۔ بھیڑ جس کو ہم کہتے ہیں اس کا بھی یہی پوزیشن ہے، وہ بھی زان کے اندر داخل ہو گئی۔ اور جو موٹے بالوں والی ہے اس کو جو ہے نا وہ معز کہتے ہیں، جس کو ہم بکری کہہ دیتے ہیں۔ بکری کی ساری اقسام اس کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہو جاتی۔ جس طرح بھیڑ اور دمبے کی اون بہت باریک ہے، اس طرح بکری کی ساری قسموں کی جو بال ہیں وہ باریک نہیں ہیں۔ تو یہ دونوں لفظ اصل میں یہ ایک صفت کی بنیاد پہ ان کی وضع ہے۔ اب وہ صفت جہاں ہوگی اس میں جو ہے نا وہ اس میں داخل ہوتا جائے گا۔ تو اگر ہم جیسے
زان کے اندر دمبے کو شامل کرتے ہیں، جبکہ ہماری زبان میں، ہماری لغت میں دمبا اور ہے، بھیڑ اور ہے. تو یہاں جو ہے نا کوئی اعتراض نہیں ہوتا، یہ سب جائز ہو جاتا ہے. اور بقرہ کے اندر جب ہم جاتے ہیں، وہاں عربوں نے جو ہے نا وہ جس کو ہم بھینس کہتے ہیں وہ بھی بقرہ ہے، جس کو ہم گائے کہتے ہیں وہ بھی بقرہ ہے، ان کے ہاں یہ دونوں ہی بقرہ ہیں. تو بہرحال اس مختصر سی وضاحت کے بعد میں یہ گزارش کروں گا کہ اس مسئلے کو اتنا پیچیدہ اور پریشان کن جو ہے وہ نہیں بنانا چاہیے. یہی اس کا نتیجہ نکلتا ہے. اور ایسے الفاظ میں ہمیں اپنی معاشرہ میں، ہمارے عرف میں جو اس کا معنی چل رہا ہے، اس کو مراد لے کے اس پہ فقہی طور پہ بحث کرنا، یہ بالکل غیر علمی بحث ہے. اور یہ طریقہ، اس کی بہت ساری مثالیں فقہی کتابوں میں موجود ہیں. میں آپ کو کچھ مزید وضاحت کر دوں تاکہ مسئلہ کلیئر ہو جائے. دیکھیے، خمر کا لفظ، اب خمر کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں شراب کو کہتے ہیں. کسی چیز سے بھی بنی ہو وہ شراب ہی ہے. وہ انگور سے بنے، گندم سے بنے، جو سے بنے، کماد سے بنے، انگور سے، جس چیز سے بھی، جن مواد سے وہ بنتی ہے، قطع نظر ان مواد کے جو بھی مسکر ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ خمر ہے. شارع نے بھی یہی کہا کہ کل مسکر خمر. اور خمر کی لغویوں نے تعریف بھی عموماً یہی کی کہ ما خامر العقل. لیکن ایک فقہی مکتبہ فکر کے ہاں خمر کی حقیقت یہ ہے کہ وہ انگور سے بنی ہو. اس پہ حد بھی ہوگی، وہ حرام بھی ہوگی. جو خمر کے ساتھ جتنے احکامات شرعیہ منسلک ہیں وہ سارے مکمل اس پہ فٹ بھی ہوں گے. لیکن کون سی شراب سے، کون سے خمر سے؟ اس خمر سے جو انگور سے بنی ہے. اچھا، یہ کیا ہوا بھائی؟ یہ عربی جو الفاظ ہوتے ہیں، یہ شرعی اطلاقات جو ہوتے ہیں، جب کوئی اپنی مرضی سے اس کے اندر تضییق پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پہ سارے معاملے گڑبڑ ہو جاتے ہیں. اب ہوا کیا؟ یہ خمر انگور کے ساتھ خاص کیسے ہو گیا؟ وہ کسی نے سنا کسی عربی کو کہ اس کو کسی نے پوچھا بھائی کیا اٹھائے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں خمر اٹھائے، انگور اٹھائے جا رہا تھا. پوچھنے والے نے پوچھ لیا، اس نے بتا دیا کہ میں خمر اٹھا کے جا رہا ہوں. بس یہیں سے انہوں نے جو ہے نا اسی لغت پہ پکے ہو گئے کہ خمر ہوتی ہی وہ ہے کہ جو انگور سے بنتی ہے. بھائی باقی جو لغوی اطلاقات ہیں اس کے وہ کہاں جائیں؟ وہ تو ایک قبیلہ تھا، وہ تو ایک آدمی تھا، وہ کچھ بھی تھا. یہ کو پورے عرب کی، پورے عربوں کی لغت تو نہیں ہے. اور پھر جہاں پہ آ کے شریعت نے مداخلت کر دی ہوئی ہے وہاں پہ صرف لغت پہ ہی پکے ہو جانا یہ انتہائی غیر فقیہانہ طریقہ کار ہے. اب شریعت نے جو ہے نا خمر کی جو حقیقت بیان کی ہے وہ کسی مادے کی بنیاد پہ نہیں کی کس مادے سے بنا ہے. اس نے تو ایک صفت کی بنیاد پہ کی ہے کہ اس میں نشہ آیا یا نہیں ہے. نشہ آ گیا ہے، خمر ہے بس. وہ کل مسکر خمر. تو یہ اس طرح کے الفاظ ہیں بہت سارے جن میں یا تو اس کو اگر لغت میں ہے تو اس کو جو ہے نا وہ تنگ کر دیا جائے، وسیع کر دیا جائے، یا شریعت نے اس میں اپنے کچھ معنی رکھے ہوئے ہیں تو ان سے جو ہے نا وہ صرف نظر کر کے جو ہے وہ صرف لغت کو غالب کرنے کی کوشش کی جائے. تو یہ نص، استدلال من النص کے اندر جو بڑی غلطیوں کے اسباب ہیں، یہ ان میں سے ایک سبب ہے. اب اسی کی مثال جو ہے نا وہ آپ لے لیں. اور اس سے پہلے میں ذرا ایک وضاحت کر دوں اہل علم کے لیے خصوصی طور پہ، جو شرعی نصوص ہیں اسے استدلال میں اس پوائنٹ کو، نقطے کو بڑا ملحوظ رکھا جائے کہ دیکھو شریعت نے یا تو کچھ عربی الفاظ ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ شریعت نے ایک حکم تو منسلک کر دیا لیکن اس کی لغوی دلالت کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کی ہے. یہ وہ لفظ ہے کہ جہاں پہ ہم کو جتنی وسعت اس لفظ کے اندر معنی کی عربی لغت، عربی زبان جو ہے مہیا کرے گی، وہ اتنے وسیع حد تک جو ہے نا وہ حکم چلتا جائے گا.
بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ شریعت نے لغت کے ساتھ ساتھ اس میں اپنا ایک معنی بھی شامل کر دیا ہوا ہے، شرعی معنی اس میں شامل کر دیا، جس طرح رکوع کا لفظ ہے، سجدے کا لفظ ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ شریعت نے تسبیحات کو زائد کر دیا، اعتدال اور طمأنینہ کو جو ہے وہ زائد کر دیا، اور رکوع میں ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، گھٹنوں پہ کہاں رکھنے ہیں، اس کو جو ہے وہ شامل کر دیا۔ اب کوئی آدمی، کوئی مجتہد یہاں پہ بیٹھ کے تو جو اس کا اصل لغوی معنی ہے اس کو اصل قرار دے کے جو شریعت نے معانی زائد کیے ہیں ان کو غیر اصلی کہہ کے اس کی اہمیت کو گھٹا کے وہ یہ کہے کہ رکوع کا معنی تو انحناء، جھکنا ہے، باقی چیزیں جو ہیں یہ اضافی آ گئی ہیں، خبر روایت سے آ گئی ہیں، اس کو ہم لازمی نہیں قرار دے سکتے، لہٰذا کوئی آدمی جو ہے نا وہ جھک گیا تو رکوع ہو گیا اس کا، بس باقی چیزیں مکمل کرے یا نہ کرے لیکن رکوع ہو گیا ہے اس کا، تو اس کو کیا کہا جائے گا جی؟ یہ ہے باقاعدہ فقہی کتابوں میں اس کی بحث موجود ہے۔ یہی مسئلہ جو ہے وہ سجدے کے بارے میں، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جو خالق کائنات بھی ہے، جو خالق لغات بھی ہے، اس نے رکوع کا شرعی طور پہ کہیں بھی معنی صرف جھک جانے کا نہیں کیا ہوا، اور نہ ہی سجدے کا معنی وضع الجبہہ علی الارض کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی جو لفظی بحثیں ہوتی ہیں ان کے اندر جب یہ چیزیں نہیں، اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ کیا شریعت نے اس لفظ کو اصل لغوی معنی پہ ہی رکھا ہے یا کہ اس میں اپنی طرف سے شرعی اضافے کر کے اس کو ایک شرعی اصطلاح بنا کے، اصطلاح کا رنگ دے کے اس کے ساتھ جو ہے وہ احکامات منسلک کیے ہیں۔ تو اس چیزوں کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ یہی بات جو ہے وہ ایمان کے مسئلے میں بھی آئی کہ ایمان کیا ہے، حقیقی ایمان کیا ہوتا ہے۔ انہی بنیادوں پہ جن لوگوں نے ایمان میں بحث کی انہوں نے اعمال کو ایمان کے مسمى سے جو ہے نا باہر نکال کے رکھ دیا۔ اب ایمان تو ماننے کا نام ہے، یقین کے ساتھ مان لیا کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہے، بس یہ مومن ہے۔ ایمان مومن کہہ سکتے ہیں آپ کو، پکا مومن ہے۔ عمل، بھائی عمل کا کیا کرنا ہے؟ مجھے عمل ایمان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے۔ بھائی یہ تو آپ کی لغوی اصطلاح ہے، یا آپ اپنا ایک لغوی فکر جو ہے وہ اس کے تحت آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ شریعت سے پوچھیے کہ انہوں نے اعمال کو جو ہے نا وہ ایمان کے مسمى میں داخل کیا یا نہیں کیا۔ یہ بہت بڑا خطرناک معاملہ تھا۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے 43-44 ابواب اسی نقطے پہ قائم کیے کہ ایمان کا سارا شرعی مفہوم ہی بگڑ رہا ہے۔ اس کے تحفظ کے لیے انہوں نے مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے انہوں نے جو ہے نا وہ یہ ثابت کیا کہ بھائی ایمان جو ہے یہ محض لغت کا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ نے جو ہے نا وہ ایک لغت جو ہے نا وہ بول کے ہمیں دے دی ہے کہ جاؤ جو عرب ترجمہ کرتے ہیں وہی کرتے پھرو۔ ہاں نہیں، جہاں جہاں شریعت نے اپنے ترجمے، اپنے اضافے کیے ہیں وہاں پہ شرعی ان اضافوں کا اعتبار کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ اس طرح کے معاملات ہیں اور بڑے مسائل ہیں کہ جس میں فقہی مسائل میں اس بنیاد پہ جو ہے نا وہ تنازع ہے۔ تو میں دوبارہ واپس آتا ہوں، تو چونکہ بقرہ کا لفظ ایسا ہے کہ شریعت نے اس میں حکم لگایا کہ قربانی کرنی ہے، قربانی کر سکتے ہیں آپ، حکم لگایا ہے، لیکن بقرہ کہتے کس کو ہیں شریعت نے اس پہ کوئی وضاحت نہیں کی ہوئی ہے۔ بقرہ کا جو لغوی اصل عربی لغوی معنی ہے شریعت نے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا، نہ کسی کو نکالا، نہ کسی مزید کو داخل کیا، صرف اس لفظ کے ساتھ حکم لگا دیا۔ اب ہمارا فرض یہ ہے اجتہادی طور پہ استنباط و استدلال کے جو اصل تقاضے ہیں، صحیح تقاضے ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے یہی لازمی ہیں کہ چونکہ یہ لفظ عربی ہے ہم عربوں سے پوچھیں بھائی آپ لوگ بقرہ کس کس چیز کو کہتے ہیں۔ اگر وہ یہ کہے کہ ہاں بھائی ہم تو بقرہ کہتے ہیں جس چیز کا نام پاکستانیوں تم گائے رکھتے ہو، ہم بقرہ اسی کو ہی سمجھتے ہیں،
تو پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر انہوں نے جو ہے نا وہ بھینس کو بھی شامل کر لیا, ایک جنس شامل کر لی, جس طرح ذہن کے اندر جو ہے وہ بھیڑ بھی آ گئی, دمبا بھی آ گیا, اور پھر وہ اس کو لغتاً بھی داخل کرتے ہیں اور اس کی قربانی بھی دیتے ہیں, تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس معاملے کو اتنا پھیلایا جائے یا اتنا اس پہ. تو میں بہرحال گزارش کروں گا اہل علم سے, جتنا کچھ میں نے جو اس پہ تبصرے وغیرہ جو ہیں وہ سوشل میڈیا میں میں پڑھتا رہتا ہوں, سنتا رہتا ہوں, تو وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ اسی بات کا مظہر ہیں کہ اصل میں اہل علم جو ہے نا وہ بڑی دقت میں جا کے ان معاملات میں تحقیق نہیں کرتے ہیں. بس سنا ہے, جو ہمارا اپنا جو عرف ہے اسی پہ ہم جو ہے نا وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم گائے کس کو کہتے ہیں, ہم بھینس کس کو کہتے ہیں, دو الگ چیزیں ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب کی رائے جو ہے میں نے پڑھی, وہ اپنے ڈاکٹریانہ طریقے پہ جو ہے نا وہ ثابت کر رہے تھے کہ گائے اور ہوتی ہے اور بھینس جو ہے نا وہ اور ہوتی ہے. اور ایک صاحب جو ہے وہ ایک اور ہی بنیاد پہ وہ انہوں نے بڑی لگائی ہوئی تھی ایک تعلیق کہ دیکھو جی اس میں اگرچہ گدھا ہے, گھوڑا ہے, اس میں تو ایک دوسرے کی یعنی جنسی ملاپ کے بھی جو ہے نا وہ ممکن ہوتے ہیں, لیکن یہاں تو یہ دو چیزیں اتنی اپوزٹ ہیں, اتنی مخالف ہیں, اتنی مختلف ہیں کہ یہ کچھ بھی جو ہے نا وہ نہیں ہوتا. تو میرے بھائی یہ طریقے نہیں ہیں ان چیزوں کو ثابت کرنے کے. تو جو عربوں نے جو کچھ کہا, لفظ عربی ہے, شریعت نے عربی لفظ کی حقیقت کے ساتھ ہی اپنا حکم لگایا. عرب جو ہے نا وہ ہماری بھینس کو بھی گائے ہی کہتے ہیں, کہتے بھی نہیں, صرف کہتے نہیں, اس کی قربانی بھی کرتے ہیں, بال اتفاق کرتے ہیں, کوئی لمبا چوڑا اختلاف بھی ان کے درمیان میں نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں بھی ذرا اس میں کافی احتیاط کی ضرورت ہے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب.